السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب آفریدی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ 1921 ضلع مظفر نگر انڈیا میں پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب پر ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ کے اسلامک اینڈ ریلیجس ڈپارٹمنٹ میں ایم فل لیول پر ایک مقالہ بھی لکھا گیا ہے جس کا عنوان ہے تحریک تحفظ مدارس دینیہ اور مولانا سلیم اللہ خان۔ یہ مقالہ ہزارہ یونیورسٹی کے ایم فل اسکالر مولانا محمد معروف صدیقی ساکن چکیا ضلع تحصیل مانسہرہ نے لکھا ہے، جبکہ ان کے سپروائزر پروفیسر ڈاکٹر سید ازکیہ ہاشمی صاحب تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا آبائی تعلق پاکستان کے آزاد قبائلی علاقے خیبر ایجنسی سے ہے۔ ان کے آباء و اجداد پاکستان کی آزادی سے قبل انڈیا منتقل ہو گئے تھے۔ حضرت شیخ نے دینی علوم حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ پاکستان کے جس علاقے سے ہندوستان منتقل ہوئے، آج وہ علاقہ خیبر ایجنسی میں 13 کے قریب چورا کہلاتا ہے۔ آپ 25 دسمبر 1926 کو ہندوستان کے ضلع مظفر نگر کے مشہور قصبہ حسن پور لوہاری کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق آفریدی پٹھانوں کے ایک خاندان ملک دین خیل سے ہے۔ حسن پور لوہاری ہمیشہ اکابرین کا مسکن و مرجع رہا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے شیخ میاں جی نور محمد صاحب ساری زندگی اسی گاؤں میں سکونت پذیر رہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم حضرت حکیم الامت کے مشہور خلیفہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے مدرسہ مفتاح العلوم میں حاصل کی۔ 1942 میں آپ اپنے تعلیمی سلسلے کی تکمیل کے لیے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے، جہاں آپ نے فقہ، حدیث و تفسیر اور دیگر علوم و فنون کی تکمیل کی، اور 1947 میں آپ نے امتیازی نمبرات کے ساتھ سند فراغت حاصل کی۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے علاقے میں موجود اپنے استاد و مربی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، خلیفہ خاص حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی زیر نگرانی مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد میں تدریسی و تنظیمی امور انجام دینے شروع کیے۔ 8 سال تک شب و روز کی انتہائی مخلصانہ محنت کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ مدرسہ حیرت انگیز طور پر ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا، اور مدرسہ کے طلباء کا تعلیمی اور اخلاقی معیار اس درجہ بلند ہوا کہ دارالعلوم دیوبند اور دیگر بڑے تعلیمی اداروں میں یہاں کے طلباء کو خاص پذیرائی ہونے لگی۔ مدرسہ مفتاح العلوم میں 8 سال کی شبانہ روز محنتوں کے بعد حضرت شیخ الحدیث شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے قائم کردہ پاکستان کی مرکزی دینی درسگاہ دارالعلوم ٹنڈو الایار سندھ میں تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے پاکستان تشریف لے آئے۔ 3 سال یہاں پر کام کرنے کے بعد آپ ملک کی معروف دینی ادارے دارالعلوم کراچی میں تشریف لائے، اور پھر مسلسل 10 سال دارالعلوم کراچی میں حدیث، تفسیر، فقہ، تاریخ، ریاضی، فلسفہ اور ادب عربی کی تدریس میں مشغول رہے۔ اس دوران آپ 1 سال حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کے اصرار پر جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں دارالعلوم کی تدریس کے ساتھ ساتھ فارغ اوقات میں مختلف اسباق پڑھانے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ قدرت نے آپ کی فطرت میں
عجیب دینی جذبہ ودیت فرمایا تھا جس کے باعث آپ شب و روز کی مسلسل اور کامیاب خدمات کے بعد مطمئن نہیں ہوتے تھے، اور علمی میدان میں ایک نئی دینی درسگاہ جو موجودہ عصری تقاضوں کو بھی پورا کرتی ہو کی تاسیس کو ضروری خیال فرماتے تھے۔ چنانچہ 23 جنوری 1967 بمطابق شوال 1387 ہجری میں آپ نے جامعہ فاروقیہ کراچی کی بنیاد رکھی۔ آپ کی یہ مخلصانہ کوشش اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اتنی قبول ہوئی کہ تاسیس جامعہ کے بعد سے لے کر اب تک یعنی تقریباً آپ کے اس مختصر عرصہ میں جامعہ نے تعلیمی اور تعمیری میدان میں جو ترقی کی ہے وہ ہر خاص و عام کے لیے باعث حیرت ہے۔ جامعہ فاروقیہ کراچی ایک عظیم دینی علمی مرکز کی حیثیت سے پاکستان اور بیرون ملک پاکستان ہر جگہ معروف و مشہور ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور احسان اور حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی مخلصانہ جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ وفاق المدارس سے تعلق کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حضرت شیخ الحدیث کی تعلیمی خدمات کو سراہتے ہوئے 1980 میں آپ کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ آپ نے وفاق کی افادیت اور مدارس عربیہ کی تنظیم و ترقی اور معیار تعلیم کی بلندی کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ وفاق کی تاریخ میں ایک قابل ذکر روشن باب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ نے وفاق المدارس العربیہ کے لیے جو گراں قدر خدمات انجام دی وہ کچھ یوں ہیں۔ آپ نے وفاق کے طریقہ امتحانات کو بہتر شکل دی۔ بہت سی بے قاعدگیاں پہلے ان امتحانات میں ہوا کرتی تھی، انہیں ختم کیا۔ پہلے وفاق میں صرف ایک امتحان دورہ حدیث کا ہوا کرتا تھا۔ آپ نے وفاق میں دورہ حدیث کے علاوہ سادسہ عالیہ، رابعہ ثالثہ، ثانویہ خاصہ، ثانویہ یعنی ثانویہ عامہ، متوسطہ، دراسات دینیہ اور درجات تحفیظ القرآن الکریم کے امتحانات کو بھی لازمی قرار دیا۔ نئے درجات کے امتحانات کے علاوہ آپ نے ان تمام مذکورہ درجات کے لیے نئی دیدہ زیب عالمی معیار کی سندیں جاری کروائیں۔ وزارت تعلیم اسلام آباد سے طویل مذاکرات کیے جن کے نتیجے میں بغیر کسی مزید امتحان میں شرکت کیے وفاق کی اسناد کو بالترتیب ایم اے، بی اے، انٹر، میٹرک، مڈل اور پرائمری کے مساوی قرار دیا گیا۔ فضلاء قدیم جو وفاق کی اسناد کی میعاد لے کر نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد سے محروم تھے ان کے لیے خصوصی امتحان کا اہتمام کرایا تاکہ انہیں بھی وفاق کی سندیں فراہم کی جا سکیں۔ وفاق سے ملحق مدارس میں پہلے سے موجود قلیل تعداد کو چند سو پر مشتمل تھی جس میں ملک کے بہت سے قابل ذکر مدارس شامل نہیں تھے۔ اپنی صلاحیتوں سے قابل تعریف تعداد تک پہنچایا۔ اب یہ تعداد کم و بیش 22,000 مدارس و جامعات پر مشتمل ہے جس کی بنیاد پر اب وفاق المدارس العربیہ کو ملک کی واحد نمائندہ تنظیم قرار دیا جا سکتا ہے۔ مدارس عربیہ میں موجودہ نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے نصاب میں درس اصلاحی کی مہم شروع کی، چنانچہ اب پورے پاکستان میں یکساں نصاب پورے اہتمام سے پڑھایا جا رہا ہے، جبکہ پہلے صورتحال نہایت ابتر تھی اور تقریباً ہر مدرسہ کا اپنا الگ الگ نصاب ہوا کرتا تھا۔ وفاق کے مالیاتی نظام کو بھی آپ نے بہتر کیا، جبکہ پہلے کوئی مدرسہ اپنی فیس یا دیگر واجبات ادا کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتا تھا۔ اب آپ کی مسلسل توجہ کے نتیجے میں وفاق ایک مستحکم ادارہ بن چکا تھا۔ آپ نے وفاق کے مرکزی دفاتر کی طرف بھی توجہ فرمائی اور اس کے لیے بہتر و مستقل عمارت کا انتظام کرایا، جبکہ اس سلسلے میں پہلے عارضی بندوبست اختیار کیا جاتا تھا۔ آپ کی انہی گراں قدر خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے 1999 میں وفاق کا صدر منتخب کر لیا گیا، جب سے لے کر آپ آخری عمر تک بحیثیت صدر وفاق کی خدمات انجام دینے میں مصروف رہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو تدریسی میدان میں جو کمال عطا فرمایا ہے وہ قدرت کی عنایات کا ایک حصہ ہے۔ آپ کی تدریسی تاریخ تقریباً نصف صدی پر محیط ہے۔ بے شمار لوگ آپ کے چشمہ فیض سے سیراب ہوئے ہیں۔ قدرت نے آپ کو فصاحت و بلاغت کا وافر حصہ عطا فرمایا۔ مشکل بحث کو مختصر اور واضح پیرائے میں بیان کرنا آپ ہی کی خصوصیت ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے آپ کے تقرری و درسی ذخیرے کو مرتب کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی صحیح البخاری کے دروس، کشف الباری اور مشکات المصابیح کے لیے آپ کی تقاریر اکٹھی کی گئی ہیں جو کہ علماء اور طلباء میں مقبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ آپ کی وفات 15 جنوری 2017 کو کراچی کے ایک ہسپتال میں مختصر علالت کے بعد وجود میں آئی۔ آپ کے فرزند مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب آپ کے جانشین قرار پائے، جن کو بعد میں کراچی میں ہی شہید کر دیا گیا۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے چند مشہور شاگردوں یعنی تلامذہ میں سے مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مولانا جمشید علی صاحب، مفتی نظام الدین شامزئی، ولی خان والمظفر، مولانا عادل خان صاحب اور بندہ ناچیز خود بھی کچھ درس حضرت کے اٹینڈ کر چکا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ شاید کسی درجے میں بھی حضرت کا شاگرد ہوں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی شخصیت کے تعارف کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔